میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ السلام علیکم فرینڈس دس از ورلڈ ریالٹی۔ فرینڈس، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اصحاب فیل کا واقعہ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو المطلب کے ساتھ منسلک ہے۔ ابو المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عبادت گزار تھے۔ غار حرا میں کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ کئی دنوں تک خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں اکثر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا پھر کوئی قید پڑ جاتا تو لوگ ابو المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے اور وہ دعا قبول ہو جاتی تھی۔ آپ بھی کعبے کے متولی تھے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ آپ کی عمر مبارک 120 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس کے گرجا گھر میں حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بن کر یمن گیا اور وہاں جا کر گرجا گھروں میں پاخانہ کر دیا۔ جب ابرہہ کو یہ معلوم ہوا تو وہ بہت ہی غصے میں آیا اور وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکے پر حملہ آور ہوا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ ابو المطلب کے بھی تھے۔ ابو المطلب کو اس واقعے سے بڑا ہی رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو یہ معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا۔ جب ابو المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعب اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کرنے لگا کہ کہیے سردار قریش، آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ ابو المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر سپاہی ہانک لے لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں تو کوئی گفتگو نہیں کی۔ ابو المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے۔ کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے اور وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجیے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے۔ اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے جا رہا ہوں اور میں کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ابو المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا۔ ابو المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں
چوٹیوں پر چڑھ جاؤ۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے بیچاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہاتھی کو بار بار للکارنے لگا یعنی اٹھانے لگا، لیکن ہاتھی نہیں۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے لشکروں نے ابرہہ کی فوج پر اس زور و شور سے حملہ ہوا تو ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں سمیت سب کے پرچے اڑ گئے اور اس طرح قہر الہی نازل ہوا کہ جب کوئی کنکری کسی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن سے چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی، اور اس طرح ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا؟ ان پر پرندوں کی ٹوکریاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھوسے جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا، اور ان کی اس کرامات کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو دوستوں، آپ کو اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔